السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم دروس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور قرآن شریف کو پوری طرح سے سمجھنا، کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا سیرت کے بغیر بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ سمجھے سیرت قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ اگر ہم سیرت کو اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، اچھے سے سیکھ پاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی قرآن شریف ہم خود بخود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سیرت کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک چلیں گے۔ اس کے علاوہ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ریلیٹ کریں گے آج کے پریزنٹ ماڈرن ورلڈ سے، تاکہ ہم بہتر جان پائے، ہم بہتر جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے، چائنا، تو آپ جاؤ۔ یہاں سے ہمیں نالج، علم کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو آج کل میجر پرابلمز ہے، مائنر پرابلمز ہے، کس وجہ سے ہے؟ آپ کو الٹیمیٹلی ایک روٹ کاز سمجھ آئے گا، اور روٹ کاز یہ ہے کہ علم نہ ہونا یا علم کا کم ہونا۔ یہ دو وجہ ہیں اس کی۔ بیکاز آپ سوچے کہ سپوز آج کل ایک بہت بڑی پرابلم جو ہماری سوسائٹی میں ایکچولی چل رہی ہے، وہ ہے انفرٹیلٹی کی پرابلم، جو آج کل بہت ساری وومن میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا ایک میجر ریزن، اگر آپ روٹ کاز میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ روٹ کاز یہ ہے کہ لڑکیوں کی لیٹ میرج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو، مچور ہو، تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب جو ہے ہم آج کل ہماری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے لڑکیاں یا ہمارے ارد گرد میں جو بھی لڑکیاں ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو پہلے بولتے ہیں آپ یہ کرے، وہ کرے، یہ کرے، جب تک وہ ایک ایسی ایج پہ چلی جاتی ہے جہاں انفرٹیلٹی تو ہونی ہی ہے۔ بیکاز ایک شادی، ایک نکاح کا ایک پرٹیکولر، ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، ایک سوٹیبل ایج ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ سوچیں نا، یہ انفرٹیلٹی، لیٹ میرج ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انفرٹیلٹی، بچہ نہ ہونا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ علم کے نہ ہونے یا علم کے کم ہونے سے ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، یا ہمارے قریبی رشتہ دار دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کم ہے، جس وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہے۔ بیکاز اگر علم ہمارے پاس ہوتا تو ہم اچھے سے بہتر طریقے سے جان پاتے کہ ایک شادی کی، ایک نکاح کرنے کی ایک پراپر ایج ہوتی ہے۔ پراپر ایج پہ اگر نکاح کیا جائے تو یہ ساری پرابلم جو ہے ہمیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی
کہ علم جو ہے ہماری زندگیوں میں کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلے ہم آج پہلا لیکچر جو ہے سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور اس میں ہم آگے جانیں گے کہ کیسے عرب جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ عرب میں کیسے بسے. ٹھیک ہے. بیکاز اوریجنلی وہ وہاں کے نہیں تھے. یہ ہم آگے جان لیں گے انشاءاللہ. کیسے دین ابراہیم پہ وہ چلے، کیسے پھر بعد میں وہ گمراہ ہوئے، کیسے عرب میں بت پرستی سٹارٹ ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ. اب آگے جو ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم بہتر سیکھیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ ویڈیو اینڈ تک سنیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم وہ سیکھ پائیں. اور اس کے علاوہ جو آج کل کے ٹائمز میں ہو رہا ہے، آج کل کے ماڈرن ٹائمز میں جو پرابلمز ہیں ان کا روٹ کاز کیا ہے اور ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جن کو کہتے ہیں انسسٹرز، حضور کے انسسٹرز ہیں. تو ان سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، جہاں پہ نہ کوئی کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے. ایک ایسے مقام پہ چھوڑے ان کو. حالانکہ بچہ جو ہے یعنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ اتنے چھوٹے تھے، مطلب دودھ پیتے بچے تھے وہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب انہوں نے اس بارے میں سنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیں کہیں لے کر جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو وہ اندر ہی اندر تھوڑا پریشان ہونے لگی کہ خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم چلتے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہمیں کہ کہاں جانا ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں. چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. پہلے آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کی جو اصل سرزمین تھی وہ جہاں کے رہنے والے تھے وہ تھے عراق، شام اور فلسطین کے جو ایریاز ہے ان کے بیچ میں وہ رہنے والے تھے. مطلب عراق، شام اور فلسطین کے جو ایریاز ہے ان کے بیچ میں وہ رہنے والے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے وہ. تو اللہ کا جو حکم ملا تو وہ چلتے بنے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ چلے. لیکن اپنی بیوی اور بچے کو یہ نہیں بولا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑنا ہے. نہیں. اب وہ چلتے بنے اور ان کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا جہاں پہ آج کل پریزنٹ زمزم کا کنواں ہے نا، وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا. اس ٹائم پہ وہ علاقہ بہت ہی ویران، بہت ہی سنسان ہوا کرتا تھا.
وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ کچھ کھانے کو کچھ پینے کو نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک پہاڑوں سے گری ہوئی وادی تھی، پاس میں ہی جنگل تھا، تو جانوروں کا بھی بہت زیادہ خطرہ تھا. تو اس ٹائم پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز. مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ.